70,000 فرشتے واسطے مغفرت کے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. روزہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، بڑا ثواب ہے روزے کا. روزے کے نال جنت بھی ملتی ہے تو جنت والا خدا بھی ملتے. لیکن جی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ آداب ہوتا ہے، جی روزے نہیں کچھ آداب ہے. نماز کتنا بڑی اہم عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اتنا اہم عبادت ہے، جس بندے نے نماز چھوڑ دی تھی سمجھو پورا دین چھوڑ دیا. فرمایا کہ میرے اکی کی ٹھنڈک نماز رہے تھے. جہاں بندہ اللہ اکبر کر کے نماز رہے شروع تھی میں سمجھو اللہ کے نال ملاقات کرنا ہے. مومن کا معراج نماز ہے، اتنا بڑی اہم عبادت. لیکن فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہونا کہ نماز تو پڑھ دیں لیکن پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نماز میرے منہ سے مار دیتی ہے کہ تمہاری نماز جیسا ضرورت ہے. کیوں کہ نماز سے بھی کچھ آداب ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے آداب کا خیال نہیں کریں گے تو میری نماز قبول نہیں کی تھی. فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن انہیں دلانا نہیں نہ چاہتے. کیونکہ قرآن کا پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے حکموں کو آداب کا خیال نہیں کرتے. ان بزرگوں روزہ بھی بڑی اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. روزے کے تمام برکتاں کے رحمتاں کے سارے ثواب وہ بندے کو نصیب تھی سن جڑا روزے کے آداب کا بھی خیال کرے سے. اگر روزے کے آداب کا خیال نہیں کرے گا تو روزے کے برکتاں رحمتاں ثواب اجر کے نصیب کو نہ تھی. روزے کے آداب کیا ہے؟ علماء نے تو بہت آداب لکھے، میں چند ذکر کرنا. فرمایا کہ روزے دے وچ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی کوئی فضول بےہودہ گال نہ کرے، کہیں بھی چغلی نہ کرے، کہیں کا گیلا نہ کرے، کہیں تو تہمت نہ لگے، زبان کی جھوٹ نہ بولے. فرمایا کہ اپنے اکھی کی حفاظت کرے، غیر شرعی چیزیں جنہیں اللہ پاک نے جنہیں چیزیں کو دیکھنے کی منع فرمائی تو روک لے. اپنے کرنے کی حفاظت کرے، جنہیں چیزیں کہ اللہ نے منع فرمائے وہ چیزیں نہ سنے. فرمایا کہ کم کھاوے، زنا کی نہ بچے، بے حیائی سے کم لوں غرض اللہ نے یعنی ان لفظیں کی میں آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی والے کرنے کے بچے بس کہ روزے نہ ڈالے. اگر میں روزہ بھی رکھی بتے لیکن روزے کے آداب کا خیال نہیں کرے گا، اپنے کنے کی حفاظت کر دے، گانے بجانے سنتا دے، اپنے اکھی کی حفاظت نہیں کرنا، غیر محرم عورتیں کو دیکھتا دے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنا، لوگوں کے گلے سے غیبت سے شکوے کرنا دے، اپنے حرام حلال کی پرواہ نہیں کرے گا تو فرمائے روزہ کا رکھی ودے لیکن روزے کے آداب کا خیال نہیں کرے گا، ان کو روزے کا اجر کے ثواب نہ مل سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھے لیکن یہ فضول گالی اور جھوٹیاں گالی نہیں چھوڑیا، اللہ کو انہیں روزے کی کوئی ضرورت ہے. کم من صائم لیس له من صیامه الا الذنب. کتنا روزے دار فرمایا ایسے ہیں جو روزہ رکھے نا لیکن سوائے بھوکا رہا دے انہوں کو کچھ نصیب نہیں تھا. روزے کا اجر ثواب نہیں ملتا بس خالی بھوکے ہو گیا. یہ واسطے بزرگوں روزہ بھی رکھیں نہ روزے کے آداب کا خیال بھی کریں. روزے کے آداب روزہ کو عربی میں کیا ہے سوم نماز رکنا یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کی روکنا، یہ نام روزہ ہے. روزے کا معنی صرف یہ نہیں کہ صبح
کیا روزہ ہے تیرا؟ تو کمتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تیرا روزہ ہی ہے، ایک ہی روزہ ہے۔ آگے میں کہیں کا گلا نہیں کرے گا، میں کہیں تو تہمت نہیں لینا، میں کہیں کی غیبت نہیں کرے گا، میں کرنے کیوں غلط کام تے غلط گالی کے گلے شکایت نہیں سنتا، گانے بجانے نہیں سنتا، اکھی نے نال غیر محرم عورتیں کو نہیں دیکھتا، جو فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، میرے اکھی کو روزہ ہے، میرے کمنے کو روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کھانا پینا نہیں چھوڑی بتا، لیکن باقی سارے کام چھوڑی بنا۔ بزرگوں روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں کمنے کو روکے انہیں کو روک بنا کا نام روزہ ہے بس۔ رمضان مبارک دے جنہیں نیکی کا ثواب ود ہوئے دے انہیں گناہ کی سزا ہی ود ہے۔ گناہ ہے جرا اللہ کی نافرمانی اور رمضان مبارک کے مہینے ایک بڑی خطرناک ہے۔ پوری پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور اصول ضابطہ ہے کہ جگہ اور وقت کے تبدیل جیون کے نال اللہ پاک نیکی دے اجر اور ثواب اور گناہ کی سزا دے بھی فرق کر چھوڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ جگہ کی مثال، ایک بندہ ہوا جو اپنے گھر میں نماز پڑھ دے، یا بندہ ہوا جو مسجد جا کے نماز جماعت نہ پڑھ دے، یا بندہ ہوا جو مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ دے، یا وہ ہے جو بیت اللہ کے نماز پڑھ دے۔ ہیں چارے مسلمان، نماز سارے کی برابر ہے، رکوع سجدے سارے کے برابر ہیں، ٹائم سارے کے برابر رکھتے، محنت مشقت سارے کی برابر ہے، لیکن یعنی ثواب دے کر کے تیرا گھر دے نماز پڑھ سے ان کو ایک نماز کا ثواب دے، مسجد دے جا کے پڑھ سے تو 27 نماز کا ثواب جماعت نال، فرمایا مسجد نبی دے جان کے پڑھ سے تو 50,000 نماز کا ثواب ہے، بیت اللہ پڑھ سے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ بندہ تو سارے مسلمان ہیں، نماز بھی ہی کا ہے، محنت بھی برابر ہے، مشقت بھی رکعتاں رکوع سجدے سارا کچھ برابر ہے، لیکن جگہ سے تبدیل تھی، یہ جگہ سے تبدیل تھی من نال ثواب میں تبدیلی آ گئی۔ یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے دے، ایک بندہ وہ جڑا گھر چوری کرے دے مجرم ہے، یا وہ جڑا مسجد میں چوری کرے دے وہ کیوں ہوتا مجرم ہے، یا وہ جڑا مسجد نبوی میں چوری کرے دے وہ کیوں ہوتا مجرم ہے، بیت اللہ میں چوری کرے وہ سب تو ہوتا مجرم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ اگر عام جی ہیں اس بندے کو گناہ کی وجہ تو گناہ کی سزا ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر عید کہیں کوئی گناہ تھی کہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھی کہ سزا کا ملنی ہے، لیکن ساری زندگی میں نیکی تباہ و برباد تھی ہے۔ رمضان مبارک دے گناہ بڑا خطرناک۔ وقت کی مثال لے کے ایک بندہ وہ ہے جرا عام کی ہے نماز پڑھتے، یا وہ ہے جرا رمضان مبارک دے نماز پڑھتے، فرمایا عام کی ہے ایک فرض پڑھو تو ایک فرض کا ثواب ہے، رمضان میں ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب ہے۔ ہاں جی نماز تو ہوا ہے لیکن وقت کی تبدیل تھی گئی اور ثواب بھی تبدیل تھی گئی۔ عام کی ہے 90% کا ایک نفل کا ثواب ہے، لیکن رمضان مبارک دے 90% کا فرض کا ثواب ہے۔ اللہ پاک نیکی کا ثواب رمضان مبارک کی بتا دینا یہ بزرگوں جی نیکی کا ثواب تے اجر ود ویندے، یہ رمضان مبارک دے گناہ کی سزا ہی ود ویندی ہے، اور یہ ود ویندی ہے کہ گناہ کی سزا ملنی ہے، گناہ کرنا جرم ہے، لیکن نال خطرناک گل یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک دے گناہ کرنے دے نال انسان کی ساری زندگی نیکی ہی ختم تھی ہے، نیکی میں جائیں سارے بڑی خطرے کی گل ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک کا سب گناہ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے، زیادہ عبادت کا تسبیح نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ میری زبان کی کوئی غلط بات نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو غریب مفلس کن کو سمجھ دو نادار، صحابہ نے عرض کی کوئی مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ غریب
نیک آدیاں ہوں نیک ثابت کرنا ہونا بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنائے. اگر میں آتا فلانا برا ہے فلانا برا ہے فلانا برا ہے اور میں کو برا ثابت کرنا میری ذمہ داری تھی. ویسے لوگ میں کیوں چاہیے دے رہا ہوں پر میں سارے آدیاں چنگے سارے اپنے آپ کو آپ اپنا بوجھ ہر بھی چاہتے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل امام مالک رحمت اللہ علیہ واقع اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اس طور امام ہے جنہیں بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے لوگ اپنے سواریاں دوڑا دوڑا کے تھک گئے ہیں لیکن انہیں مدینے کے امام کی کوئی بڑا امام اور عالم نظر سے اس دور کے عالم ہے امام مالک رحمت اللہ. ایک عورت بہت ہی ہے دوسری عورتوں کو اصولنے دی بیٹی ہے اصولنے دیتے ہیں اتنی پت دیتے ران دیتے دیئے ہاتھ لاتے سی تے نال نال ہاتھ پہ یہ ہوتا شدی مر گئی ہے کیا بیٹھے گالی کروں این عورت دے فلانے مرد دے نال نہ جائے تعلقاً عادت اپنی میں ہوتی ہے نا آپ کوئی چھوڑے تو یار کیا بیٹھے گالی کروں ملکاری چھوڑیا اور مرد پہ یہ عورت بہت تھی یہ وہ آدھے نہ بندہ مار وجہ سے شیطان ہی چھوڑ دے لیکن اب بندے نہیں چھوڑ دے ولا بھی چل کے رہا ہے شیطان کی بات نہیں ہوا اللہ پاک بنا دے ابھی شدی مار گئی اور کیا بیٹھے گالی کروں یہ فلاں مرد دلال ناجائز گالوں کا یہ گال کرنے یا گال جو بھی جیسے اتنی ہاتھ جو کھلے دیئے دیئے اتنی ہاتھ ایویں چیپر گئے دیئے کوئی شیفل تھی وجہ بالکل مدید سے بہ گئی عورت اور میت دے جسم دنال عورت دا ہاتھ ایویں چپڑیا پہ کتا بیٹھے دیئے گل تھیا بیٹھا ہوئے میت والے آدھے نظر میت کو دیر کی نہیں پہیے اپنی عورت دا ہاتھ کٹو جیسا اپنی میت دا جنازہ پڑھنے سے دفن کر رہے ہیں وہ آگے نانا سا اپنی عورت دا ہاتھ نہ کٹنا دے سو ٹوٹی تھی ویسے آئے بلاد تھی ویسے تسا اپنی عورت دا میت دا گوشت کٹ گنو انہیں کہ ایسا نہ کٹنا دے سو جھگڑا کی ہونے پائے گئے کئی بندے نے آگے مسئلہ کو دا حل کسے مدینے جو وجہ ہو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دا مسئلہ ہوئے حل کرے سن امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دن فرمایا کہ دل ہو کر دے انتظام کرو کہ میں عورت نال گال کرنا چاہنا وہ کہ وہ کچھ نے میں تو ہی کو سونے من کے درمیان کوئی گال کا نہیں کی دیا کہ لگی گئی تو کوئی گال پہن بھی کی دی صرف یہ گال کی دیں کہ اور کیا بیٹھے گالی کروں شدی بہت تھی یہ مر گئی انہیں فلانی عورت نال نہ جائز تعلقاً. آپ نے فرمایا کہ تائیں تو گواہ ہے آخر گواہ کہنی فرمایا خام خوابے جو غلط الزام کیوں لگی حدیث دے قرآن دے دیا سزا ہے کہ وہ عورت کو جرا بندہ کہیں مسلمان تو غلط الزام لگے سی کوڑے مارو اجلی تو ہم سامان ہی نہ چلتا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا بلے جے بندے دی تو کہیں موت پہ گواہی قبول نہیں کرے کہیں موت نہیں گواہی قبول نہ تھی سر فرمایا کہ جلاد کو سکے جلدی عورت کو کوڑے مارو جلاد نے کوڑے مارنا شروع کر دی دن 50 60 70 دی گئے عورت بدی بیٹھی ہے 71 72 عورت بدی بیٹھی ہے یہ تیرے 80 کو
صبح کیوں لاتے شام